السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اذان کے دیگر مسائل کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اذان کے حوالے سے ہم نے یہ کورس شروع کیا ہے اور ساتھ ہی نماز کا ذکر بھی انشاءاللہ اذان کے بعد ہوگا، نماز کا طریقہ بھی ہوگا۔ تو آج اذان کے مسائل جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان میں سے نمبر 1، 5 فرض نمازیں جن میں جمعہ بھی شامل ہے، جب جماعت اولیٰ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائے تو ان کے لیے اذان کہنا سنت موقدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب ہے، یعنی واجب کی مثل ہے۔ اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں جتنے لوگ ہوں گے وہ سب گناہگار ہوں گے، یعنی جس علاقے میں مسجد موجود ہے اور وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے اذان کہنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اگر اذان نہیں کہی جائے گی کسی بھی نماز کے وقت میں تو وہاں پر رہنے والے تمام مسلمان جو ہیں وہ گناہگار ہوں گے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص شہر کے اندر گھر میں نماز پڑھے تو وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے، مگر اذان کہہ لینا مستحب ہے۔ یعنی کوئی بندہ اپنے شہر میں موجود ہے اور وہاں پر مسجد بھی قریب ہے لیکن وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، کوئی شرعی عذر ہے، تو اب وہ گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اذان جو مسجد میں ہوئی ہے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر گھر میں اذان پڑھ لے تو یہ بھی مستحب عمل ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص شہر کے باہر یا گاؤں، باغ یا کھیت وغیرہ میں کام کر رہا ہے اور وہ جگہ گاؤں کے یا شہر کے قریب ہے تو گاؤں اور شہر کی اذان اس کے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی اذان کہہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اور جو قریب نہ ہو تو اس کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اذان کہنا ضروری ہے۔ اور قریب کی حد یہ ہے کہ جہاں پر وہ کام کاج کر رہا ہے وہاں پر اذان کی آواز اسے آسانی سے سنائی دے رہی ہو تو پھر وہ اسی اذان کی آواز پر اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر اپنی اذان کہہ لے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 4، مسافر نے اذان اور اقامت دونوں نہ کہی یا اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اگر صرف اقامت کہہ لی تو کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ اذان بھی کہہ لے اور اقامت بھی کہہ لے، چاہے تنہا ہو یا اس کے ساتھ دیگر اس کے ساتھی بھی موجود ہوں۔ یعنی مسافر سفر کر رہا ہے، راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جس جگہ ٹائم ہوا ہے وہاں پر ٹھہرے اور اذان بھی کہے اور اس کے بعد اقامت کہہ کر پھر نماز جو ہے وہ ادا کرے، چاہے اکیلا ہو یا دیگر مسافر ساتھ ہو۔ لیکن اگر اذان نہیں کہی تو اقامت کہہ لے، اقامت بھی اگر نہیں کہی تو پھر یہ بہتر نہیں ہے۔ نمبر 5، اذان کس وقت پڑھنی چاہیے؟ وقت شروع ہونے کے بعد اذان کہیں۔ اگر وقت سے پہلے اذان کہہ دی یا وقت سے پہلے شروع کر دی اور دوران اذان وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا تو دونوں صورتوں میں اذان جو ہے یہ دوبارہ پڑھیں گے۔ یعنی ابھی 2 منٹ رہتے تھے یا 1 منٹ رہتا تھا ٹائم شروع ہونے میں تو اذان شروع کر دی، آدھی اذان جو ہے وہ ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہو گئی اور آدھی ٹائم شروع ہونے کے بعد ہوئی، تو دونوں صورتوں میں اذان جو ہے وہ دوبارہ پڑھیں گے۔ اگر ٹائم سے پہلے پڑھ دی پھر بھی دوبارہ پڑھیں گے، اگر ٹائم سے پہلے شروع کی اور آدھی ٹائم میں پڑھی گئی اور آدھی پہلے پڑھی گئی تو پھر بھی اذان دوبارہ پڑھیں گے۔ اس لیے اذان پڑھنے والے جو مؤذن صاحبان ہیں ان کو ٹائم ٹیبل جو ہے یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے اور ٹائم دیکھ کر، نقشہ وغیرہ آج کل مساجد میں لگے ہیں ان کو دیکھ کر ہی اذان جو ہے وہ پڑھنی چاہیے احتیاطاً، تاکہ اذان جو ہے وہ ٹائم سے پہلے نہ ہو جائے۔ نمبر 6،
خواتین اپنی نماز ادا پڑھتی ہوں یا قضا پڑھتی ہیں، ان کے لیے اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، یعنی خواتین نہ اذان پڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی اقامت پڑھ سکتی ہیں، بلکہ محلے کی جو اذان ہے اس کی آواز سن کر ہی وہ اپنی نماز بلا اذان بلا اقامت ادا کرے گی۔ نمبر 7، عورتوں کا جماعت سے نماز ادا کرنا ناجائز ہے، یعنی عورتیں اپنے گھر میں ہی نماز ادا کریں گی، مساجد میں نہیں آئیں گی۔ نمبر 8، سمجھدار بچہ بھی اذان دے سکتا ہے، یعنی ایسا بچہ جس کو پاکی پلیتی کی سمجھ ہو اور وہ اذان کے الفاظ صحیح ادا کر سکتا ہو تو وہ بھی اذان پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 9، بے وضو کی اذان صحیح ہے مگر بے وضو کا اذان کہنا مکروہ ہے، یعنی اذان جو ہے یہ بھی وضو کر کے ہی پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے بے وضو اذان پڑھ دی تو اس کی اذان ہو جائے گی۔ مثلا اذان کے لیے آیا لیکن آگے دیکھا کہ ٹائم جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے، اب اگر وضو کرے گا تو مزید ٹائم جو ہے وہ گزرتا جائے گا اور جماعت کا ٹائم قریب ہو جائے گا، یا اس وجہ سے اگر کسی نے اذان بے وضو پڑھ دی تو اذان ہو جائے گی، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نمبر 10، خنثی فاسق اگرچہ عالم ہو، نشہ والا، پاگل، بے غسلہ اور ناسمجھ بچے کی اذان پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر یہ لوگ اذان پڑھ دیں تو اذان دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 11، اگر مؤذن ہی امام بھی ہو تو یہ بھی جائز ہے، یعنی امام جو ہے یہ مؤذن بھی بن سکتا ہے اور اذان امام بھی پڑھ سکتا ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 12، مسجد کے باہر قبلہ رو ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے اذان کہی جائے، مگر طاقت سے زیادہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے، یعنی نارمل آواز سے اذان کہنی چاہیے، اتنی زور سے آواز نہیں نکالنی چاہیے کہ آواز ہی پھٹنا شروع ہو جائے یا گلا جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائے، آواز خراب ہونی شروع ہو جائے، نہیں، بلکہ جتنی آسانی سے آواز زیادہ نکال سکتا ہے اتنی آواز نکال کر اذان جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اور آج کل تو تقریباً ہر مسجد میں اسپیکر وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور اتنا زور لگانے کی حاجت جو ہے وہ نہیں آتی، لیکن پھر بھی اگر کہیں پر ایسا معاملہ ہو جائے یا لائٹ بند ہو جائے تو اذان پڑھنی پڑے تو اتنا زور نہیں لگانا چاہیے کہ اس کی آواز جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جائے، بلکہ نارمل آواز سے اذان جو ہے وہ زور لگا کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نمبر 13، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، جب یہ جملے کہیں تو حی علی الصلاۃ کہتے وقت سیدھی طرف چہرہ جو ہے وہ دونوں مرتبہ پھیرنا ہے، اور جب حی علی الفلاح کہیں تو پھر الٹی طرف دونوں مرتبہ چہرہ جو ہے یہ پھیرنا ہے۔ تو یہ ہر اذان کے لیے حکم ہے، اگرچہ نماز کے لیے نہ ہو، مثلا بچے کے کان میں اذان پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی دائیں بائیں چہرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب اقامت کہہ رہے ہوں تو اقامت میں بھی دائیں بائیں چہرہ جو ہے وہ پھیرا جا سکتا ہے اور پھیرنا چاہیے۔ نمبر 14، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے، اگر نہ کہا تو پھر بھی اذان جو ہے وہ ہو جائے گی، یعنی فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم اگر کوئی کہنا بھول گیا ہے اور اذان مکمل کر دی ہے تو اس کی اذان جو ہے وہ ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا پڑے گا، اس کی اذان بالکل صحیح ہے۔ لیکن توجہ رکھنی چاہیے کیونکہ یہ الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئے تو اس لیے ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے تاکہ چھوٹنے نہ پائے، لیکن اگر کسی سے بھول کر رہ جاتے ہیں تو اس کی اذان جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہ تھے اذان کے الفاظ، امید ہے کہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اذان اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔